فلم 92 کے ساتھ خالد تبسم کا سلام ہو۔ ہمارا یہ معلوماتی ولاگ ماضی کی ایک خوبصورت اور بھولی بسری فلمی اداکارہ غزالہ کے بارے میں ہے۔ غزالی آنکھوں اور دلکش معصومانہ شکل و صورت کی حامل غزالہ 1960 کی دہائی میں فلمی دنیا میں آئی۔ اپنے جاذب نظر چہرے اور اداکاری کے سبب وہ فلم سازوں اور عوام کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ غزالہ کا نام سب سے پہلے 1960 میں ریلیز ہونے والی فلم ساز و ہدایت کار ریاض احمد کی اردو فلم ایک تھی ماں کے فلمی ستاروں میں مہمان اداکارہ کے طور پر پایا گیا۔ ریلیز کے 3 ہفتے بعد اس فلم کی نمائش پر پابندی لگا دی گئی، جو بعد ازاں 1972 میں فرض اور محبت کے نام سے دوبارہ ریلیز کی گئی۔ اس کے بعد ہدایت کار آغا حسینی نے اردو ایکشن فلم باغی سپاہی میں غزالہ کو کام کرنے کا موقع دیا۔ یہ فلم نومبر 1964 میں ریلیز ہوئی، لیکن غزالہ کی اصل شناخت فلم ساز آغا جی گل اور ہدایت کار ظہور راجہ کی ایکشن فلم باغی سردار سے ہوئی، جس میں اس نے سلونی اور محمد علی کے ساتھ نمایاں کردار ادا کیا۔ اس فلم میں غزالہ پر گلوکارہ نسیم بیگم کا گایا یہ گیت گدگداتی ہے کیوں بہار تمہیں، ہو گیا ہے کسی سے پیار تمہیں، خوبصورت انداز میں پکچرائز کیا گیا۔ باغی سردار نے کاروباری اعتبار سے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی، جس سے غزالہ کے فلمی کیریئر کو بڑی مدد ملی۔ آنے والے سال 1967 میں اسے 5 فلموں میں دیکھا گیا، جن میں ایک اردو اور 4 پنجابی زبان میں تھیں۔ غالباً فلم سازوں کو غزالہ کا چہرہ پنجابی فلموں کے لیے زیادہ موزوں نظر آیا تھا۔ ہدایت کار ایم اے رشید کی پنجابی تخلیق لال بھجکڑ اور ہدایت کار ایم جے رانا کی راوی پار میں وہ مہمان کرداروں میں جلوہ گر ہوئی۔ ہدایت کار وزیر علی نے غزالہ کو پہلی مرتبہ اردو فلم البیلا میں اداکار کمال کے مقابل ہیروئن کے کردار میں لیا۔ اسی سال ریلیز ہونے والی ہدایت کار رشید چودھری کی سوشل پنجابی فلم میلہ میں غزالہ علاؤالدین کی ہیروئن بنی۔ دونوں پر ایک مشہور گیت نمی نمی تاریاں دی پیندی اے پھوار بھی فلم بند کیا گیا۔ ہدایت کار بشیر ملک کی سوشل پنجابی فلم میرا ویر میں اکمل غزالہ اور نغمہ حبیب کو 2 پیئرز میں پیش کیا گیا۔ حبیب نغمہ سے اور غزالہ اکمل سے محبت کرتے ہیں اور فلم کے اختتام پر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ فلم کا ٹائٹل رول اکمل کے پاس تھا، مگر کہانی کے اعتبار سے دونوں پیئرز کو یکساں اہمیت دی گئی۔ تاہم فلم کے ٹائٹل میں اکمل نغمہ اور حبیب غزالہ کا نام دیا گیا۔ غزالہ کو اکمل کے ساتھ پسند کیا گیا۔ 1968 میں غزالہ 7 فلموں میں آئی، جن میں صرف 1 پنجابی اور باقی اردو زبان میں تھیں۔ ہدایت کار حسین بابو کی پنجابی تخلیق پیار دا ویری میں وہ فردوس اور یوسف خان کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ یہ فلم اوسط درجے میں کامیاب رہی، جبکہ ہدایت کار بابا کلندر کی زندگی میں وہ شکیل کے ساتھ، ہدایت کار حیدر چودھری کی فوک سٹوری پر مبنی الف لیلہ میں کمال کے ساتھ اور فلم سونے کی چڑیا میں محمد علی کے ساتھ سولو ہیروئن کے کرداروں میں آئی۔ فلم زندگی میں غزالہ نے ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے سپر ہٹ گیت مل گئی ٹھنڈک نگاہوں کو تیرے دیدار سے، ہو سکے تو آج دے آواز مجھ کو پیار سے پر بہترین پرفارمنس تھی۔ الف لیلہ میں غزالہ پر 2 دل فریب اور رومانٹک گیت تم مجھے اپنی محبت دے دو، دل میں رہنے کی اجازت دے دو اور ایک حسین موڑ پر ٹکرائے ہیں بیگانے دو فلم بند کیے گئے۔ ہدایت کار کے خورشید کی سوشل تخلیق دل دیا درد لیا میں فلم کی ہیروئن زیبا کی بہن کے کردار میں جلوہ گر ہوئی۔ ہدایت کار لقمان کی محل اور ایس سلیمان کی میں زندہ ہوں میں بھی غزالہ نمایاں کرداروں میں آئی۔ اگلے سال 1969 میں غزالہ کی صرف 4 فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، جن میں 2 اردو اور 2 پنجابی زبان میں تھیں۔
اداکار رتن کمار کی اردو سوشل فلم داستان میں وہ رتن کمار کے مقابل سولو ہیروئن تھی، مگر فلم بری طرح فلاپ ہوئی جس کے ذمہ دار رتن کمار تھے۔ ایک تو رتن کمار کی آواز قدرتی طور پر نو عمر لڑکے کی طرح تھی، دوسرا ہدایت کار کے طور پر بھی وہ کوئی متاثر کن کام نہ کر سکے، تاہم بطور ہیرو یہ ان کی آخری فلم ثابت ہوئی۔ رتن کمار کا اصل نام نذیر علی تھا، فلم کے ٹائٹل میں بھی بطور ہدایت کار ان کا یہی نام لکھا گیا۔ فلم میں ان پر فلمایا گیا مہدی حسن کا گایا یہ تربیہ گیت قصہ غم میں تیرا نام نہ آنے دیں گے بہت مشہور ہوا۔ پنجابی فلم حکیم جی میں غزالہ سدھیر کے مقابل ہیروئن آئی، دونوں کی جوڑی کو پسند کیا گیا۔ قریبی رشتہ داروں کے درمیان محبت اور نفرت پر مبنی پنجاب کے معاشرے کی ایک روایتی کہانی پر بنائی جانے والی فلم اوکھا جٹ اور ہدایت کار ریاض بخاری کی تخلیق زندگی کتنی ہنسی ہے میں بھی غزالہ نے نمایاں کردار ادا کیے جن میں اسے دیکھنے والوں نے پسند کیا۔ 1970 میں غزالہ تقریباً 6 فلموں میں نظر آئی، مگر کوئی فلم قابل ذکر کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ صرف اردو فلم شاہی فقیر میں غزالہ گلوکار مسعود رانا کے ساتھ ہیروئن کے روپ میں آئی، مگر فلم بری طرح ناکام ہوئی۔ فلم مجرم کون اور ٹکا متھیدا میں وہ مہمان کرداروں میں جلوہ گر ہوئی۔ 1971 میں غزالہ کو گجرات کے مشہور بھٹی برادران عنایت حسین بھٹی اور کفایت حسین بھٹی المعروف کیفی کا ساتھ میسر آیا جس نے اسے بام عروج تک پہنچا دیا۔ اس سال بھٹی برادران کی ریلیز ہونے والی پنجابی فلم عشق دیوانہ میں غزالہ کو کیفی کے ساتھ سیکنڈ ہیروئن کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ فرسٹ ہیرو اور ہیروئن عنایت حسین بھٹی اور فردوس تھے۔ غزالہ اور کیفی پر فلمایا گیا عنایت حسین بھٹی کا گایا پنجابی گیت اکھاں لڑیاں دل تے وار ہویا سانو ایک سونی نال پیار ہویا بہت مقبول ہوا، جو اس دور میں پنجاب کے اکثر نوجوانوں کی زبان پر رہا۔ در حقیقت یہی فلم کیفی اور غزالہ کے درمیان محبت کے جذبات کا آغاز ثابت ہوئی۔ عشق دیوانہ غزالہ کے فلمی کیریئر کی بھی پہلی ہٹ فلم تھی جس کے ذریعے کیفی اور غزالہ کی فلمی جوڑی کو بے حد پذیرائی ملی اور آنے والی کئی فلموں میں ان کو پیش کیا گیا۔ 1971 میں اگرچہ غزالہ کی صرف 2 فلمیں عشق دیوانہ اور خزانچی ریلیز ہوئیں، مگر عشق دیوانہ کی مقبولیت نے غزالہ کو فلمی دنیا کی نمایاں اداکارہ بنائے رکھا۔ آئندہ سال غزالہ کو 5 فلموں میں پیش کیا گیا جو تمام پنجابی تھیں، جن میں بھٹی برادران کی ڈائمنڈ جبلی منانے والی پہلی پنجابی فلم ظلم دا بدلہ سر فہرست تھی جس کے ہدایت کار کیفی تھے۔ کیفی اور غزالہ نے مرکزی کردار ادا کیے، ان پر فلم کے مقبول ہونے والے 3 گیت پکچرائز کیے گئے جن میں نور جہاں اور عنایت حسین بھٹی کے گائے یہ 2 گیت ایویں پج لا کے رس بہنا سونیاں دا کہنا اور تینوں اپنا بنا کے سونیے ہن اساں دنیا تو نہیں ڈرنا بھی شامل تھے۔ غزالہ پر فلمایا گیا سجنا دے نامے میری جند بھی پسند کیا گیا۔ اس فلم نے غزالہ اور کیفی کی قربتوں کو مزید بڑھایا۔ ہدایت کار الطاف حسین کی دل نال سجن دے میں بھی اسے کیفی کے ساتھ پیش کیا گیا، جبکہ دلجیت مرزا کی سپر ہٹ فلم ٹھا میں شاہد کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ ہٹ فلم نظام میں مہمان کردار اور کون دلاں دیاں جانے میں ایک ثانوی کردار میں نظر آئی۔ 1973 میں غزالہ تقریباً 7 فلموں میں دیکھی گئی مگر کسی میں مرکزی رول ادا کرنے میں ناکام رہی، تاہم غیرت دا پرچھاواں میں حسب معمول کیفی کے ساتھ سیکنڈ پیئر کے طور پر جلوہ گر ہوئی۔ دیگر فلموں جیب کترا، انسان اور گدھا، دکھ سجنا دے، پہلا وار، خوشیا اور بلا چیمپئن میں ملے جلے کرداروں میں نظر آئیں۔ 1974 میں غزالہ کی 5 فلمیں ریلیز ہوئیں جو تمام پنجابی تھیں۔ ان میں بھٹی پکچرز کی دھرتی دے لال اور ہسدے آؤ ہسدے جاؤ ہٹ ثابت ہوئی۔ دھرتی دے لال میں وہ کیفی کے ساتھ سیکنڈ ہیروئن آئے، جبکہ ہدایت کار کیفی کی
کامیڈی تخلیق ہنسدے آؤ ہنسدے جاؤ میں کیفی کے ساتھ مرکزی ہیروئن کے طور پر کام کیا۔ اسی طرح کیفی ہی کی چیلنج میں بھی کیفی کے ساتھ اور سوشل پنجابی فلم رانو میں ہیروئن آئی۔ مجموعی طور پر غزالہ کے لیے یہ سال اچھا رہا۔ 1975 میں غزالہ کی 5 فلمیں سنیما گھروں کی زینت بنی۔ صرف پیشہ ور بدماش میں وہ کیفی کے ساتھ فرسٹ ہیروئن تھی۔ ہدایت کار حسن عسکری کی سپر ہٹ ہونے والی اپنے انداز کی منفرد ایکشن فلم وحشی جٹ میں وہ اقبال حسن کے ساتھ سائیڈ ہیروئن کے رول میں آئی۔ اس فلم میں غزالہ کا رول بڑا اکھڑ مزاج تھا جسے اس نے بڑی خوبصورتی سے نبھایا۔ دلجیت مرزا کی مرداں خط میدان اور بکھرے موتی میں بھی غزالہ نے سائیڈ ہیروئن کے کردار ادا کیے۔ بکھرے موتی کیفی کی بطور ہدایت کار اردو فلم تھی جس میں انہوں نے خود بھی کام کیا۔ حقیقی زندگی میں کیفی اور غزالہ کی محبت دونوں کے درمیان شادی پر منتج ہوئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی کے ایک نئے سفر میں آگے بڑھنے لگے، مگر غزالہ کا فلمی کیریئر زوال پذیر ہونے لگا۔ 1976 میں وہ صرف 4 فلموں الٹی بیٹم، جگا گجر، مفرور اور زندہ باد میں جلوہ گر ہوئی۔ کیفی نے اپنا الگ فلمی ادارہ کیفی مووی ٹون بنا لیا تھا جس کے بینر تلے انہوں نے ایکشن پنجابی فلم الٹی میٹم بنائی جو کامیاب اور ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم میں کیفی ایک بس ڈرائیور کے روپ میں آئے اور غزالہ گانے بجانے والی گڑوی والی لڑکی کے کردار میں جلوہ گر ہوئی، جو چلتی بس میں کیفی کے لیے یہ گیت بھاویں مینوں کملی کہہ لے بھاویں کہہ لے چلی گاتی ہے۔ گلوکارہ افشا کا گایا یہ گیت اس قدر مقبول ہوا کہ زبان زد عام رہا۔ 1977 میں غزالہ کی صرف 3 فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں ہدایت کار جہانگیر کیسر کی سپر ہٹ فلم لاہوری بادشاہ، حنیف جردار کی ہمت اور کیفی کی اردو فلم روٹی کپڑا اور انسان میں نمایاں کرداروں میں نظر آئی۔ روٹی کپڑا میں غزالہ نے ایک کلب سانگ ناچے میری باہوں میں رسوائی پر بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ عملی طور پر غزالہ کے کیریئر کا یہ آخری سال تھا۔ 1978 میں غزالہ کے کیریئر کی آخری فلم اعلان ریلیز ہوئی جس کے ہدایت کار ان کے شوہر کیفی تھے۔ دونوں نے فلم کے نمایاں کردار ادا کیے۔ اس فلم کا پہلا نام ڈنکے کی چوٹ رکھا گیا مگر اسے اعلان کے نام سے ریلیز کیا گیا۔ اس کے بعد غزالہ نے فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آنے والے سال میں جب ان کے شوہر کیفی نے سرور بھٹی کی شورا آفاق فلم مولا جٹ میں چکوری کے ساتھ کام کیا تو وہ چکوری کی زلف کے اسیر ہو گئے جس کا نتیجہ دونوں کے درمیان شادی کی شکل میں برآمد ہوا۔ غزالہ نے بڑے دل کے ساتھ سوکن کو قبول کیا۔ غزالہ کے ہاں 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئے۔ ان کا ایک بیٹا عامر کیفی اپنے والد کی فلم میدان میں بطور اداکار نظر آیا مگر فلمی دنیا کے زوال کے سبب کامیاب نہ ہو سکا۔ غزالہ اپنے فلمی کیریئر میں کبھی صفِ اول کی ہیروئن تو نہ بن سکی مگر اپنی دلکش شکل و صورت کی وجہ سے ہمیشہ پسند کی گئی۔ غزالہ نے تقریباً 60 سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں سے کئی فلمیں آن لائن موجود ہیں۔ امید ہے ہمارا یہ ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا ضرور خیال رکھیے گا۔